نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز معتکفین و معتکفات، جملہ سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات، حاضرین محترم، بات کو شروع کرنے کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی، اور اسی طرح سورہ النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور پھر سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. ان تینوں آیات کریمہ کا معنی اپنے ذہن نشین کر لیں. ارشاد فرمایا پہلی آیت میں کہ آپ فرما دیں لوگوں جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، یعنی دلوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی تم چھپاتے ہو اپنے دلوں اور سینوں میں جو کچھ تم چھپاتے ہو، یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو اپنے جسموں سے، کلام سے، عمل سے، اعضاء سے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی دو چیزوں کا ذکر آیا پورے قرآن مجید میں، تو جو سینوں اور دلوں میں مخفی ہے اس کا ذکر پہلے کیا، اور جو جسموں سے، قول و عمل سے ظاہر ہوتا ہے اس کا بعد میں. دوسری آیت کریمہ میں بھی یہ فرمایا جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں میں، اور جو ظاہر کرتے ہو اپنے قول و فعل سے وہ بھی جانتا ہے. اور پھر سورہ الانعام میں فرمایا کہ لوگوں فواحش کے بالکل قریب نہ جاؤ. جو معصیت ہے، جو فواحش ہیں، جو گناہ ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. اور پھر فرمایا خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ باطن میں ہو. تو تصریح کی کہ گناہ صرف ظاہر میں نہیں ہوتا، گناہ باطن میں بھی ہوتا ہے، یعنی قلب کا بھی گناہ ہے. جیسے آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، جسم کا گناہ ہے اور کئی گناہ ہیں، اسی طرح دل کے بھی گناہ ہیں، باطن کے بھی گناہ ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو پہلے دیکھتا ہے. یہ چیزیں نشین رکھ لی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیات میں، اور آپ کو فوکس کروایا کہ سب سے پہلے اس کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اللہ ان کو دیکھتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی توجہ کو پہلے مرکوز کرنا چاہیے اپنے قلب اور باطن کے احوال کو سنوارنے پر. یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے دل میں امراض کیا ہیں، یعنی قلب سقیم، قلب مریض یا قلب علیل. دل کی علل کیا ہیں، مرضیں کیا ہیں، دل کے اندر کیا رذائل ہیں، دل کے اندر ہمارے کیا خبائث ہیں، کیا نجاستیں ہیں، کیا غلاظتیں ہیں، کیا برے اخلاق ہیں. ہمارا دل کس بری حالت میں مبتلا ہے اور اس کی مرض کی نوعیت کیا ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ جب تک وہ درست نہیں ہوگا ہمارے ظاہر میں کوئی خیر وجود نہیں پا سکتی، اور ہم اس کو ظاہر کرنا بھی چاہیں اور کر لیں تو وہ قبول نہیں پا سکتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اسے امام مسلم نے روایت کیا، رواہ مسلم.
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، یہ اور معنی میں ہے، وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جسم بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی دیکھتا ہے، قلب و روح بھی دیکھتا ہے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ظاہر کو، جسموں کو اور اپنی صورتوں کو نیک اعمال کے ذریعے مزین کر لو اوپر سے، جسے لوگ دیکھیں اور آپ کا خیال ہو کہ یہ میرے نیک اعمال ہیں، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا جبہ ہے، یہ میرا کبہ ہے، یہ میری وضع قطع ہے، یہ میری شکل و صورت ہے، یہ میرے طور طریقے ہیں، تو اگر اپنے ظاہر کو جتنا بھی چاہو مزین کر لو، خوبصورت کر لو، آراستہ کر لو، تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے اس سے تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر اللہ پاک کو غرض نہیں ہے کہ تم نے جسموں پر اعمال کی شکل میں کیا سجایا ہوا ہے اور تم نے اپنی صورتیں کیا بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو نہیں دیکھتا، یعنی اللہ کو ان سے غرض نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان چیزوں کا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر پڑتی اور دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے باطن کی صورت کہ باطن اور دل صحت مند ہیں یا مریض ہیں، وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کو آپ نے اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے ذریعے شفا دی ہے یا مریض رکھا ہوا ہے، ان میں اچھی خصلتیں، اچھے اخلاق اور اچھی خوبیاں ہیں یا ان میں رذائل، نجاستیں اور برائیاں ہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ محل عمل ہے، یہاں سے عمل صادر ہوتا ہے، ہمارے عمل کی جگہ ہمارا جسم ہے، اعمال کی جگہ، اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ نیت کا محل ہمارا دل ہے، نیت دل میں ٹھکانہ کرتی ہے، عمل جسم پر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے جو اعمال جسم سے ظاہر ہوں اور ان کے پیچھے خوبصورت خالص نیت دل میں نہ ہو تو اللہ پاک کو وہ اعمال قبول نہیں۔ اس پر میں ایک حدیث پاک کے ذریعے ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں تاکہ تصور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس مثال سے قبل ایک مختصر جملہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کو، متفق علیہ حدیث میں، وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی۔ جب فتح مکہ ہو گیا، پہلے آپ کو معلوم ہے لوگ مکہ میں مشکلات میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آباد ہو گیا، اسلامی ریاست بن گیا، لوگ ہجرت کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، پہلے وقت میں حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، پھر واپس آئے، تو پھر بعد میں ہجرت مدینہ ہوئی تو کچھ لوگوں کو 2 ہجرتوں کا شرف نصیب ہوا۔ فتح مکہ ہو جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، چونکہ ہجرت ہوتی تھی ان مسلمانوں کے لیے فرض یا ان کی اجازت تھی انہیں جو سرزمین کفر پر مظالم برداشت کرتے اور تنگ آ جاتے، زندگی خطرے میں ہوتی، جینا دوبر ہوتا، تو ان کو اجازت دی جاتی کہ ہجرت کر جاؤ، جیسے حبشہ میں ہجرت کر گئے۔ تو ہجرت کا فلسفہ یہ تھا، اور اگر آسودگی ہو، اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، اسلام کو پہنچانا آسان ہو، تبلیغ کرنا آسان ہو، اسلام کو طاقت دینا آسان ہو، رکاوٹ اور مشکل اور ظلم جبر نہ ہو، تو ہجرت نہیں تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب وہ جبر ختم ہو گئے، آپ اپنی اسلامی ریاست بن گئی اور پورا خطہ عرب اسلام کی سرزمین بن گیا، تو فرمایا اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، ولیکن مگر کیا، جہاد و نیت، سبحان اللہ، جہاد و نیت، 2 چیزیں باقی رہ گئیں، ایک نیک کام کے لیے جد و جہد کرنا، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، مظلوموں کی مدد کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی جہاد، ایک جہاد
اور ایک نیت، کسی بھی نیک کام کے کرنے کے لیے صرف دل میں نیت کر لینا، بعد میں اس کام کے کرنے کی فرصت مل سکے یا نہ ملے، آپ کو کام کرنے کے لیے اسباب مہیا ہوں یا نہ ہوں، کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ بات کے حالات پر منحصر ہے، مگر اس نیک کام کے کرنے کی نیت کر لیں۔ جب دل میں نیت کر لی، اس کا اجر ہے، اس کا اجر ہے۔ اور کتنا اجر ہے آپ اندازہ کریں، اس پر بڑا فوکس کریں، من میں توجہ کریں کہ اللہ پاک نے اس نیت کو جہاد کے برابر کھڑا کر دیا کہ دو چیزیں رہ گئیں، ہجرت کا بدل دے دیا۔ کتنا بڑا اجر ہے ہجرت کا۔ قرآن مجید میں مہاجرین کے کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، مہاجرین کا کتنا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی وحی میں ان صحابہ کا کیا ہے، اور ان کا درجہ کتنا بلند کیا ہے، جو کہ وہ السابقون میں سے، الاولون میں سے تھے۔ مگر دیکھیے جب اس ہجرت کو بند کیا تو اس کے بدلے میں دو چیزیں جاری رکھی امت میں، ہجرت کے عوض ایک جہاد، اور جہاد کا معنی وسیع ہے، اور ایک نیت۔ ہر نیک کام کے لیے آپ نیت کر لیں۔ بس آپ نیت کر لیں گے آج کہ اگلے سال بھی اعتکاف میں آنا ہے۔ اب نیت کرنے میں تو کچھ نہیں بگڑتا، بولیے، مگر نیت صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کریں کہ میں نے اگلے سال بھی اعتکاف پہ آنا ہے۔ بس نیت کر لیں۔ آپ کو اگلے سال نہ بھی آ سکیں تو اس نیت کرنے کا سال بھر اجر ملتا رہے گا۔ نیت اٹ سیلف اتنا بڑا عمل ہے، جہاد کے برابر ہے، چونکہ نیت بنیاد ہے اس نیک عمل کی طرف دل کو راغب کرنے اور راغب رکھنے کا۔ اب اس کے ساتھ اب میں وہ واقعہ سناتا ہوں بطور مثال کے، حدیث پاک میں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بہت بڑا معرکہ تھا غزوہ تبوک، اور آخری معرکہ تھا بڑے معرکوں میں سے آخری۔ اس غزوہ تبوک میں بڑی مشکلات تھی، بڑے دن قیام ہوا۔ جب واپس لوٹے اور پہاڑیوں میں سے، وادیوں میں سے، دشوار گزار راستوں میں سے، مسافتیں عبور کرتے ہوئے، وادیاں عبور کرتے ہوئے، مشکل گزرگاہوں سے آ رہے تھے، طویل اقامت کے بعد وہاں قیام کر کے بارڈر پر، سیریا کے بارڈر پر۔ تو جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ حدیث پاک سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جب ہم مدینہ پاک کے قریب پہنچ گئے، سارا سفر طے کر لیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے صحابہ کرام، ہزاروں کی تعداد میں، فرمایا سنو، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میرے صحابہ میں سے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ شریک سفر نہ تھے، اس غزوہ تبوک میں نہ تھے، نہ دور دراز کی مسافتیں انہوں نے تمہارے ساتھ قطع کی، نہ دشوار گزار وادیاں عبور کی، نہ سفر حضر کی مشکلات میں تمہارے ساتھ پھنسے، مگر تم نے جتنی مشکلات برداشت کی، جو وادی کراس کی، جو مسافت عبور کی، ہر جگہ الا کانوا معکم، وہ تمہارے ساتھ تھے۔ ہر مشکل میں جہاں سے گزرے، جو منزل عبور کی، وہ تمہارے ساتھ تھے، اجر کے اعتبار سے۔ تمہارے ساتھ کیسے تھے؟ اجر کے اعتبار سے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں آئے، وہ مدینہ میں رہے، جب مدینہ میں رہے تو ہمارے ساتھ شریک کیسے ہو گئے ہر چیز میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال وہم بالمدینۃ حبسہم العذر، وہ آنا چاہتے تھے، ان کی نیت تھی، خواہش تھی، مگر ان کو مجبوری نے، عذر نے باندھ رکھا تھا، وہ آ نہیں سکے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، سفر لمبا تھا، سواری کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور ہمارے پاس زائد سواریاں نہیں تھی کہ ان کو دے دیتے۔ یہ آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور ان کے آنسو گرے، روئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں، ہم غزوہ تبوک پہ آنا چاہتے ہیں،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ایکسٹرا نہیں تھی کہ انہیں مہیا کر دیتے، اور گرتے ہوئے آنسوؤں سے واپس پلٹے۔ یہ عذر تھا جس کی وجہ سے وہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے، ساتھ نہیں آ سکے۔ اب آگے اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں اس کی اور وضاحت فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ ولیسوا معنا، آقا یہ کیسے ہو گیا کہ تمام دشوار گزار راستوں، منزلوں اور وادیوں میں ہمارے ساتھ رہے، یعنی ہمارے برابر اجر پاتے رہے، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال حبسهم العذر فشاركوا بحسن النیہ، مجبوری نے ان کو روک رکھا تھا، مگر خوبصورت نیت تھی ان کی یہاں آنے کی، اس نیت نے ان کو آپ کے ساتھ شریک اجر کر دیا۔ یہ ہے قلب و باطن کی اہمیت۔ اگر دل سنور جائے تو دل ہر وقت طاعت کی نیت میں رہتا ہے، طاعت اور عبادت اور نیکی کی محبت میں رہتا ہے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے دل بیتاب رہتا ہے۔ آگے ظاہری اسباب مہیا ہوں یا نہ ہوں وہ عذر بن جائے گا۔ اگر اسباب مہیا نہیں ہوئے، بیمار ہو گیا، وقت پہ کر نہیں سکا، پیسے نہیں تھے آ نہیں سکا، جگہ نہیں ملی یہ نہیں کر سکا، مشن کا کام کرنا تھا رکاوٹ آ گئی، نہیں، آپ نیت کر لیں کہ آپ میں سے ہر شخص اٹھ کے اس مشن کی دعوت کو پھیلائے گا، نیت کر لیں۔ ہر شخص آگے مثلا 10 لوگوں کو دعوت دے کر انہیں رفیق بنائے گا، 10 لوگوں کو خطاب اور کتاب پہنچائے گا، 10 لوگوں تک پیغام پہنچائے گا، 10 لوگوں تک اپنے اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کا فکر ان تک دے گا، 10 لوگوں تک فکر دے گا کہ حرام کی، معصیت کی، گناہ کی زندگی، غفلت کی زندگی چھوڑنی ہے، اللہ کی طاعت کی، اللہ کے رسول کی مطابعت کی، اللہ کی وفاداری کی، بندگی کی زندگی اپنانی ہے، شر کے کام کو چھوڑنا ہے، شر کو، ظلم کو، خیر کو، عدل کو، نیکی کو اپنانا ہے۔ یہ پیغام ہے، قرآن مجید سے رغبت دلائے گا، حدیث پاک سے رغبت دلائے گا، یہ کتابیں پڑھا کرو، آقا علیہ السلام کے فرامین احادیث سے فیض نور لیا کرو۔ تو اس طرح یہ آپ نیت کر لیں، اس کو رفاقت کہتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کو اللہ کے نبیوں ولیوں کا اچھا رفیق بنانا ہے، اور ہر شخص یہ نیت کر لے 10 بندوں کو بنانا ہے، اور اس کو رفیق بنانے کے لیے یہ جو ساری ضرورتیں ہیں، اللہ کے دین کو سمجھانا، پہنچانا، اس کی رغبت کو بدلنا، ترجیح کو بدلنا، اس کی صحبت کو بدلنا، اس پر محنت کرنی ہے تاکہ اچھا مسلمان بن جائے اور اچھا انسان بن جائے۔ سب رفاقت کا مقصد یہ ہے۔ منہاج القرآن کوئی بزنس نہیں ہے کسی کا، اس کا یہی مقصد ہے، آقا علیہ السلام کی امت سنور جائے، اگلی نسلیں سنور جائیں، ہمارے گھر سنور جائیں، مستقبل سنور جائے، ہماری زندگیاں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکل جائیں، دین کا، ایمان کا، نسبت رسول اور نسبت ابدیت کا نور مل جائے، بیٹے اخلاق سنور جائیں۔ اچھا، یہ جو نیکی کا کام ہے اس کو شروع کر دیں، آپ نے 10 تک پہنچانے کی نیت کر لیں یا 100 کو رفیق بنانے کی نیت کر لیں، مگر نیت اس غرض سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اسے اللہ کا نیک بندہ بنانا ہے۔ یہ رفاقت ایک ذریعہ ہے، چینل ہے، یہ ایک ٹول ہے، طریقہ کار ہے۔ تو آپ 100 نہ بنا سکیں، 5 بنا لیں، 10 بنا لیں، 8 بنا لیں، جہاں تک پہنچیں۔ آپ نے جس کی نیت کی تھی اللہ پاک اس کا اجر جاری رکھے گا، اور جو کام استطاعت سے باہر ہوگا اس کو اللہ پاک اس عذر میں شامل فرما دے گا جیسے پہلے تھا۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں، مثلا آپ رات کو سوتے ہیں، نیت کر کے سوئیں کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ یہ قلب کا حال ہے۔ اس طرح قلب کو مرض سے نکالنا اور صحت یابی کی طرف لے جانا۔ نیت برکت دیتی ہے، حسن نیت، اچھی نیت، نیک نیت دل کو شفا یابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک میڈیسن ہے، یہ دوائی سجیسٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ رات کو جب بستر پہ جانے لگے نیت کر لے کہ آپ رات کو اٹھنا ہے تہجد کے لیے، اللہ کے حضور اللہ اللہ کرنی ہے۔ پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند ایسی غالب ہوئی آپ نہیں اٹھ سکے، تو اللہ پاک صبح جب آپ اٹھے تو تب بھی جو نیت کی تھی تہجد کے لیے اٹھنے کی اس کا اجر عطا فرما دے گا۔
اور جو نیند ہے وہ سنیے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ جس نیت نے آپ کو اٹھنے سے روک دیا وہ صدقہ بن جائے گا، اللہ کا عطیہ ہو جائے گا آپ کو۔ اور تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت آپ کے نامہ اعمال میں خیر لکھی جائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء نے بیان کی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، حاکم۔ یعنی مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کنٹرول کریں، چونکہ نیت اللہ کے حضور عمل سے پہلے پہنچتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے سارے اعمال میں، بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا النیت الصادقہ، بہترین عمل یہی ہے سچی نیک نیت کرنا، نیک کام کی نیت کرنا۔ سو آج کی نشست میں آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیشہ نیت اچھی رکھیں گے۔ سلف صالحین بتایا کرتے تھے کئی مرتبہ ایسا ہے کہ عمل خود چھوٹا ہوتا ہے مگر نیت اس کو بڑا بنا دیتی ہے۔ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ عمل چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، مگر نیت اس کو اپنے اجر کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے بڑا بنا دیتی ہے۔ کبھی عمل بہت بڑا ہوتا ہے مگر نیت اس کو چھوٹا کر دیتی۔ اس لیے سلف صالحین، پہلی صدیاں جو گزری جن میں اچھے لوگوں کے زمانے تھے، مبارک زمانے تھے، ان کے بارے میں امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کانوا یتعلمون النیۃ للعمل کما تتعلمون العمل۔ جس طرح تم عمل کو سیکھتے ہو نا، آج احکام اور اعمال کو سیکھتے ہو، ہم سے پہلے لوگ نیت کو سیکھا کرتے تھے کہ نیت اچھی کیسے ہو۔ مطلب یہ کہ وہ نیت پہ اتنا فوکس کرتے تھے جتنا تم عمل پہ فوکس کرتے ہو، کہ ان کو پتہ تھا کہ اصل موٹیویٹنگ فورس، روشنی دینے والی چیز، عمل کو مقبول بنانے والی، عمل کو اعلیٰ بنانے والی، عمل کی کوالٹی کو اونچا کرنے والی، عمل کو عظمت دینے والی جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نیت، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، نیت بغیر عمل کے بھی عبادت ہے، نیت بغیر عمل کے بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، اور عمل کا بغیر نیت کے اجر کوئی نہیں ہے۔ اگر عمل کریں اور نیت صالحہ اس کے پیچھے نہ ہو تو بلا اجر ہے، اس کا اجر کوئی نہیں۔ اب سمجھ آئی بات کو؟ اور اگر نیت کر لیں اور عمل مجبوری میں نہ کر سکیں تو تب بھی اس کا اجر ہے۔ کیوں؟ یہ جو تمام احادیث بھی بتائیں، سلف صالحین کے آثار بتائے اور پورے تصورات کی وضاحت کی، اس کا مقصود یہ ہے کہ نیت کا تعلق قلوب سے ہے، دلوں سے ہے، دل کا حال ہے نیت، عمل ہمارے جسموں کا حال ہے۔ ہمیشہ دلوں پر فوکس کریں، دلوں پر محنت کریں، دلوں کی فکر کریں، باطن کے احوال پر فکر مند ہوں، اور بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کی کیا کیفیت ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تمہارے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ سنور جائے دل تو سارا جسم سنور جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اس کا نام قلب ہے۔ لہٰذا اب ترتیب یہ ہے، اس طریقے سے چلنا ہے کہ ہمارا قول، جو کچھ ہم کہتے ہیں، اس کی اس وقت تک بہتری نہیں ہوتی اور وہ قول صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کی تائید نیک عمل سے نہ ہو۔ اب میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ 4 مرحلے ہیں، چار مراتب کہہ لیجیے۔ ہم بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، مگر قول کی بہتری اور قول کی تصحیح چاہیے عمل کے ساتھ۔ عمل شہادت دیتا ہے کہ آپ اپنے قول میں سچے ہیں، اور اگر عمل میں وہ حسن اور وہ جمال اور وہ خوبی، وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ نیکی نہیں ہے، اللہ کے امر کے ساتھ موافقت نہیں ہے جو بات قول میں کہتے ہیں، تو یہ قول اور عمل کا تضاد ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لما تقولون
ما لا تفعلون۔ تو قول کی تصحیح عمل سے ہوتی ہے۔ آگے چلیے، اب عمل پہ آئے، اسی طرح عمل کی تصحیح نیت سے ہوتی ہے۔ تصحیح یعنی عمل صحت پاتا ہے، عمل صحیح بنتا ہے، عمل پاکیزہ، مقبول اور ماجور، اجر ملتا ہے اس عمل پر جس کے ساتھ صدق نیت ہو۔ قول کی تصحیح یعنی قول کی بہتری عمل کے ساتھ ہوتی ہے، عمل کی صحت و بہتری نیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور نیت کی صحت و بہتری اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ مخلصین لہ الدین، اللہ کے ساتھ اخلاص کو اختیار کرنا چاہیے، خالص۔ اور نیت جو ہے وہ بہتر بنتی ہے جب اندر خالصیت آ جائے۔ جس چیز کا بھی بندہ ارادہ کر رہا ہے، قصد کر رہا ہے، وہ قصد اور اس کا ارادہ خالص ہو، اس کی طلب خالص ہو، اس کی محبت ہے وہ خالص ہو، اگر خوف ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو، رجا ہے اللہ کے لیے خالص ہو، عمل اور فعل کی خواہش اللہ کے لیے خالص، نیت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صدق ہو اور اخلاص اور خلوص۔ اور اخلاص کی بہتری کیسے ہوتی؟ وہ ملتی ہے اصلاح قلب سے۔ اخلاص کی تصحیح اور اخلاص کی بہتری اصلاح قلب سے ہوتی ہے۔ سارا مدار جو پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ دل پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے دل کو درست کرنے کا اہتمام کرنا اور اپنی پوری توجہ اور محنت دل کی اصلاح پر خرچ کرنا، صرف کرنا۔ اب جو دل کی اصلاح ہے اس کو سمجھیں، اس کے سفر کے بھی 4 مرحلے ہیں۔ جیسے پہلے 4 مراتب کہیے، 4 مراحل کہیے، بیان کیے، تو اس کے دل کی اصلاح کا جو عمل ہے، اصلاح قلب، اس کے بھی 4 مرحلے ہیں۔ پہلے اس دل کو درست کرنا، اس کا راستہ سیدھا کرنا۔ دوسرا، پھر اس دل کی تطہیر کرنا، اس کو پاک اور صاف کرنا، تصفیہ کرنا، اس سے غلاظتیں نکالنا، بری خواہشات کو نکالنا، برے رذائل کو، برے خصائل کو، برے اخلاق کو نکالنا۔ تو پہلے دل کی درستگی ہے، چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قلب اس کا ٹائٹل ہے، اور قلب کثیر التغیر والاضطراب ہے، کثیر التقلب ہے، ہر وقت اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس کی حالت جو بدلتی ہے تو اس کی پیوریفیکیشن یا اس کی درستگی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے رخ کو درست کریں، اس کے ڈائریکشن کو درست کریں۔ اور ڈائریکشن تب درست ہوتا ہے جب وہ غلط ڈائریکشن سے اس کا تعلق کاٹیں، غلط مرغوبات سے اس کا تعلق کاٹیں، غلط مألوفات سے اس کا تعلق کاٹیں۔ جہاں جہاں الفت پیدا ہوتی ہے، غلط رغبت پیدا ہوتی ہے، دل جھکتا ہے، اٹریکشنز پیدا ہوتی ہیں، ان سے دل کے تعلق کو کاٹیں۔ جدھر جدھر دل گھومتا ہے، پھرتا ہے، جاتا ہے، ادھر کاٹیں، اس کے ڈائریکشن کو سیدھا کریں، درست کریں، پہلے اللہ کی طرف لگائیں، اور ساتھ پھر اس کو پاک صاف کریں۔ آئندہ جو اثرات رہ جاتے ہیں ان غلط معاصی کے، گناہوں کے، غلط خیالات کے، شہوات کے، تھوڑے تھوڑے اثرات رہ جاتے ہیں، بقایا جات، ان سے بھی صاف کریں، ان بقایا جات کو بھی ختم کریں، تصفیہ کریں قلب کا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پھر تیسری چیز، جب وہ تصفیہ کر لیں، پھر اس حال پر دل کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ پھر اس حال پر، اس صفائی قلب پر، وہ جو دل کو طہارت ملی ہے، اس کی جہت، ڈائریکشن صحیح ہوئی ہے اور پاکیزگی اور طہارت مل گئی ہے، اس حال پہ دل کو پھر مضبوط کریں، جمائیں، مستحکم کریں۔ 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز، پھر اس دل کو منور کریں۔ جب تخلیہ کر چکے تو پھر تحلیہ کریں، پھر اس کے اندر اچھے اخلاق ڈالیں، اچھے خصائل ڈالیں، اچھے فضائل ڈالیں، اچھی رغبتوں سے، اطاعت سے، عبادت سے، حسن سلوک سے، سخاوت سے، عفو درگزر سے، وسعت سے، معافی، لوگوں کے ساتھ معافی سے، طلب الہی سے،
محبت دین سے، خوف آخرت سے، یہ جو اس کے ساتھ انسان کے اخلاق پر پیدا ہوتے ہیں، ایک تعلق باللہ سے اور ایک تعلق بالخلق میں، دو طرح کے اخلاق، کچھ عبادات کی شکل کے ہیں جو تعلق باللہ سے انسان کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، رجحانات پیدا ہوتے ہیں، اور تعلق بالخلق میں ہے، تو پھر ان کے ساتھ اس کو روشن کریں۔ یہ جو 4 مرتبے یا 4 سٹیپس میں نے بیان کیے، ان کو اگر میں ٹرمز دوں یعنی اصطلاحات کا نام دوں تو بن جائے گا، پہلی سٹیج ہے اصلاح قلب، اصلاح، پہلی سٹیج کو اصلاح کہتے ہیں۔ ہم تو اس اصلاح کے لیے بھی فکر مند نہیں ہوتے جس کے ذریعے اس کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے۔ دوسری سٹیج ہے تطہیر، وہ طہارت حاصل کرنے کی دل کی۔ تیسری سٹیج ہے تقویم، جیسے آپ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نا، نماز کو قائم کرنا، ہر عمل نیکی کا، طاعت کا اقامت مانگتا ہے، صرف کرنا نہیں مانگتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں نہیں فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نہیں، نماز پڑھنا ایک وقت کا فعل ہے، ایک عمل ہے، خاص حیات اور حرکات و سکنات کے ذریعے ایک عبادت کے ایک عمل کو انجام دینا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، وہ خاص وضع، قطع، حیات، اعمال کے بھی نہیں دیکھتا، بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم۔ تو اللہ پاک نے ہر جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ تو قائم کرنے کے لیے اس نماز کے تمام اوقات، اس نماز کے تمام ارکان، اس کے تمام شروط اور اس کے تمام باطنی آداب، یہ ساروں کے ساتھ کرنا اور مداومت رکھنا، کبھی چھوٹے نہیں، پختہ ہو جانا، اس طرح نماز کو ظاہر اور باطن کی شرائط و آداب کے ساتھ قائم کرنا، اقامت، یہ تقویم ہوتی ہے۔ تو دل کو بھی تمام ظاہری باطنی شرائط اور آداب طہارت کے ساتھ قائم کر دینا کہ دل قائم ہو، یعنی مضطرب نہ رہے، ہاں اس کا تقلب ہو تو صرف ایک ہی سمت، مولا کی طرف ہو۔ اور چوتھی سٹیج ہے تنویر، جس سے دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ اب دل کی ڈائریکشن کو درست کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دل کے معالجے کی طرف چل پڑے، علاج کی طرف چل پڑے۔ درستگی کا مطلب یہ ہے اصلاح کا۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کئی بار کہ کسی چیز کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک غلطی معلوم نہ ہو، علاج نہیں ہو سکتا جب تک مرض معلوم نہ ہو۔ پہلے تشخیص کرتے ہیں، مرض معلوم کرتے ہیں تو اسی کا علاج ہوتا ہے نا۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ سر درد کا علاج کرتے پھرے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو پہلے تشخیص کرنی ہے مرض کیا ہے۔ اب دل کے جو امراض ہیں یا دل کا مرض کہہ لیں، illness of heart، وہ illness of heart جو ہے وہ دراصل ایک فساد ہے دل کا۔ دل اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور اس کا مریض ہو جانا اس کا مطلب ہے دل میں فساد آ گیا ہے۔ جب فساد آ جاتا ہے تو وہ دو میں سے کوئی ایک چیز کرتا ہے، یا دل اس بندے کے تصورات کو، کانسیپٹس کو، آئیڈیاز کو، تھاٹس کو خراب کر دیتا ہے، یا اس کے ارادات کو، اس کے انٹینشنز کو، موٹیوز کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ وہ فساد یعنی دل میں جب مرض آتی ہے وہ مرض فساد ہے، اور وہ دو میں سے کوئی ایک صورت اس سے پیدا کرتی ہے۔ یا وہ فساد اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندے کے تصورات کو بدل دیتا ہے، اور تصورات ہی پوری لائف کو چلاتے ہیں۔ تصورات کے گرد ہی تو پوری زندگی گھومتی ہے، آپ کے اعمال، آپ کے ایکشن، آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی لائف پوری اس کے ارد گرد گھومتی۔ اگر تصور ہی غلط ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کی ساری سرگرمیاں غلط ہو گئی۔ تو بعض امراض ایسی ہیں، مرض کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ آپ کے تصور کو خراب کرتی ہیں۔ لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ یہ غلط تصور کہاں سے آیا ہے۔ اب میں وہ چیزیں ریپیٹ تو نہیں کر رہا جو کہ خواطر کی بحثیں سب ہو چکی ہیں، اب آپ وہ سمجھ گئے، خود کنیکٹ کریں گی میری اگلی باتوں کو پچھلی باتوں کے ساتھ، اور آپ کریں گے وہ کہاں سے آیا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شر کا اور فساد کا
اثر یہ ہوتا ہے اس مرض کا کہ آپ کے کنسیپٹ خراب ہو جاتے ہیں. وہ کس سبب سے ہوئے، کہاں سے وہ جراثیم آپ نے لیے، اس کو بند کرنا ہے. جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، بچوں نوجوانوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، جیسے جیسے ایکسپوجر ہوتا ہے، ماڈرن ورلڈ ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ کے چینلز ہیں، پوری ورلڈ پہ کفر کی بحثیں چلی ہوئی ہیں. ہر شخص کے ہاتھ میں سمندر ہے کفر کے، دنیائیں کفر کی. ہر آدمی فری ہے جو چائے چڑھا دے، لکھے، آرٹیکل، تصورات، گپ چیٹ سب کچھ چل رہی ہے، ساتھ تصویریں، ساتھ ویڈیو کلپس، جو کچھ دنیا جہان میں اعلیٰ بلا. میں تو ان چیزوں کے اتنے نام بھی نہیں جانتا کہ آپ کو بتا سکوں، مگر میں تو بیسک چیز آپ کو بتا رہا ہوں. وہ انسان پڑھتا ہے، بچے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ سٹڈیز بھی ان کی انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، کمپیوٹر پہ ہوتی ہے. ہمارا زمانہ جب ہم پڑھے، ہمارے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، آئی ٹی کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم صرف کتابیں ہی پڑھتے تھے. اب آپ ایک سیل فون ماں باپ نے خرید کے دے دیا، ایک ماں باپ نے خرید کے دے دیا، اس کے اندر ساری کائنات آ گئی، بس ختم. میں جب پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کے زمانے میں، تو مجھے اسکالرشپ بھی ملتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، اس کو میرٹ اسکالرشپ کہتے تھے، کہ بعض سبجیکٹس میں بی اے میں، بیچلر میں پنجاب میں فرسٹ آیا تھا. اس کی وجہ سے مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ ملتا تھا. گھر سے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بہت پیسے بھیجتے تھے، تو میرے پاس کثیر پیسے ہوتے. میں ان پیسوں کو، کئی غریب طلباء میرے کلاس فیلو تھے، ان کے پاس خرچے نہیں تھے، میس کے، ہاسٹل کے، کھانے پینے کے، لباس کے، میں وہ پیسے اکثر تقسیم کر دیتا تھا اور خود کئی دن فاقے کرتا تھا. یا جو پیسے ہوتے میں بازار جاتا تھا اور کتابیں خرید کے لاتا تھا. یہ انارکلی جو ہے، مال روڈ سے انارکلی کی طرف، یہاں سب زمینوں پر کتابوں کی دکانیں لگی ہوتی تھیں، اور کئی بازاروں میں دکانیں تھیں. مال روڈ پر آگے جا کے شاپ سے، یہ پرانے لاہور کا کلچر تھا علم اور ادب کا، ہر قسم کی کتاب ملتی تھی. آگے اور چلے جائیں داتا صاحب دربار کی طرف، تو وہاں پہ عربی کی کتب مل جاتی تھی اور دینی کتب ملتی تھی. تو میں یا اپنے ساتھ غریب کلاس فیلوز پہ خرچ کرتا، یا کتابوں کی خریداری کرتا اور خود فاقے کرتا تھا. 3 دن بھی فاقے کرتا تھا. پوری وہ جوانی کی زندگی جو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں گزاری، پیسے بہت ہوتے تھے، لیکن یا میں غریب اپنے کلاس فیلوز کی ضرورت پہ خرچ کر دیتا، یا کتابوں کی خریداری پہ خرچ کرتا. اکثر ایسا ہوتا کہ تیسرے دن جا کے کھانا کھاتا اور صبح چائے کا کپ پی لیا، یا ایک بریڈ کھا لی، یا لسی کا گلاس گرمیاں ہوئی ایک پی لیا، یا ایک بریڈ روکھی سی روٹی کھا لی، بس اس سے سارا دن گزار لیتا. رات کو چائے پی لی، خالی ایک کپ چائے کا پی لیا. مقصد بات کا کہ اس زمانے مشکل سے کتاب تلاش کر کے لاتے اور وہ کتاب پڑھتے تھے. ہمارے گھر کی لائبریری کتب خانہ تھا، بس میں سارا دن وہی کتابیں پڑھتا تھا. اساتذہ سے پڑھنا یا کتب کو پڑھنا، تو اس وقت جو کتاب ہاتھ میں آتی مشکل تھا، اسی سے آپ علم حاصل کرتے تھے. اب کتنی کتابیں خرید سکتا ہے کوئی، کس کے گھر میں کتنی کتابیں ہوں گی، وہ زمانہ تھا. اب وہ دور ہے، ایک سیل فون آ گیا، اس کے اوپر ایپس ہے، تو ساری کائنات کی کتابیں اور ساری کائنات کا خیر و شر کھل گیا آپ کے ہاتھ میں. اب آپ کی مرضی ہے جو کتاب چاہیں پڑھیں. اب اس زمانے میں ہر شہر میں، ہر گھر میں لوگ ناول پڑھتے تھے. ذوق ہے آپ کا، شوق ہے. اب میری زندگی یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی بچپن سے لے کے آج تک پوری لائف میں ایک ناول بھی نہیں پڑھا. آپ حیران ہو جائیں گے سن کر یہ بات، نوجوان خاص طور پہ حیران ہوں گے. یہ بزرگ بابا جی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو کیا پتا ناول کیا بلا ہے. اصل تو نوجوان اس کو سمجھیں گے کہ وہ ناول کے بغیر. میں نے آپ کو بتایا آج کی زندگی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، بچپن سے لے کے ایک ناول بھی پوری زندگی میں نہیں پڑھا. اس میں 50s کا اواخر، 60s کی دہائی، 70s کی دہائی، 80s کی دہائی، ساری کلچر تھا، ہر گھر میں ناول تھے. عورتیں، مرد، بچے، بچیاں چلتے پھرتے ناول پڑھتے تھے. اب آپ کی مرضی ہے کیا پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ لمیٹڈ سورس تھا نالج کا. اب میں یہ بتا رہا ہوں، فوکس یہ کروا رہا ہوں کہ اب انلمیٹڈ ہو گیا ہے معلومات. خیر اور شر، نیکی اور بدی، ایمان اور کفر، صحیح اور غلط، تصورات، آئیڈیاز ہر طرف سے آ رہے ہیں، ہر کوئی چڑھا رہا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، پھر ہر وقت جب پڑھتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں،
ادھر سے تو پھر ذہن متاثر ہوتا ہے، اسی سے ذہن تاثر لیتا ہے، قبول کرتا ہے، اور جب وہ قبول کرتا ہے اس کے اثرات دل پر جاتے ہیں۔ جب دل قبول کرتا ہے تو اس سے تصور بدل جاتا ہے، پہلا تصور بدل جاتا ہے، نیا قائم ہو جاتا ہے، اس تصور سے آپ کا زاویہ نگاہ اور زندگی چینج ہوتی ہے۔ اسی سے عقائد بھی بدلتے ہیں لوگوں کے، اسی سے خیالات بدلتے ہیں، اسی سے نظریات بدلتے ہیں، اسی سے افکار بدلتے ہیں، تھاٹس، آئیڈیاز۔ ایک اور دوسرا جو مرض ہے وہ ارادات، ارادوں پہ اثر ہے، تو ارادے کو غلط کر دیتا ہے، تو عقائد بگڑتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، تصورات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، ارادات بدلتے ہیں۔ تو جب ارادہ بدل جائے تو ارادے کے بدلنے سے حق اور نیکی کی چیز کے ساتھ بغض اور تنفر، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور بری چیز کے ساتھ رغبت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو دل کا مرض ہے اس کی تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس کی کیٹیگریز دو ہیں، ایک مرض شک کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور ایک مرض طمع اور شہوت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ مرض الشک والریبہ، یعنی ایک مرض وہ ہے کہ جس سے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ جب شکوک پیدا ہوں تو یہ منافقین کی مرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ منافقین کون تھے؟ کفار اور مومنین دو اینڈز تھے۔ مومن وہ تھے جن میں کوئی شک نہیں رہا تھا، دل تصدیق کرتا تھا اور ظاہر ان کا اور زبان اقرار کرتی تھی۔ کافر وہ تھے جو کھلا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، یہ معنی کفر کا تھا، جہود کرتے، حسد کرتے، مخالفت کرتے، کھلی دشمنی کرتے۔ اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو نہ مومن تھا نہ اس طرح کا کھلا کافر تھا، درمیان میں ہینگنگ طبقہ تھا، ان کو منافق کہتے تھے، منافقین۔ اور منافق کیوں رہتا تھا؟ منافق وہ شک کی مرض میں مبتلا تھا، اس میں ڈاؤٹس تھے، شکوک و شبہات تھے، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سچا ہے دین یا وہ سچا ہے جس پر ہم پہلے تھے، یہ درست کہتے ہیں یا وہ درست کہتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی پوزیشن کو کلیریفائی نہ کر سکے اور ایک جگہ پہ اپنے آپ کو کیٹیگوریکلی کھڑا نہ کر سکے، ایک پوزیشن نہ لے سکے، نیدر دس وے نور دیٹ وے، یہ پرانے زمانے کا اعتقادی اینگل سے دیکھیں تو یہ منافق کہلاتا تھا۔ آج اس ایمان اور کفر کے اعتقادی سینس میں منافق نہیں کہتے، اس کو نفاق کہتے ہیں، نفاق فکری، نفاق ذہنی، نفاق قلبی، نفاق عملی۔ تو منافقت کی ایک شکل ہے، اعتقاداً تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے مگر وہی خاصیت ہے اس کو، تو یہ منافق عملی ہے کہ ہمارے فکر میں کنفیوژن ہے، ہم کلیئر نہیں ہوتے زندگی میں۔ سب سے پہلے دل کو مرض سے پاک کرنے کے لیے شک اور شبہ کی جڑ کو کاٹنا ہوتا ہے، اس کی عادت بنائیں زندگی میں، اور اس کا سورس صرف اللہ اور اس کے رسول سے لیں، اور پیمانے اللہ رسول کی تعلیمات پر قائم کریں۔ ایک ہی چیز یا سچ بھی ہو جھوٹی بھی ہو اس طرح نہیں ہوتا، درست بھی ہو غلط بھی ہو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو شک اور شبہ کی جڑ کو کاٹنا، اور اس کے لیے پھر الگ آگے تذکرہ انشاءاللہ آئے گا، یہ گویا اس پہلی مرض کو ایڈریس کرنا ہے۔ اور دوسرا مرض جو دوسری قسم مرض کی ہے، مرض الطمع والشہوہ، طمع پیدا ہونا، شہوت پیدا ہونا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ یہاں اس جگہ پر ایک سورہ احزاب کا ایک مقام ہے، یہاں اشارہ جس بندے یا جس قسم کے لوگوں کے دلوں میں مرض کا ذکر کیا، وہ مرض شکوک و شبہات کی مرض، ڈاؤٹس اور سسپیشنز کی مرض نہیں ہے، وہ ڈیزائرز کی مرض ہے، وہ اٹریکشنز کی مرض ہے، وہ خواہ سیکسول ڈیزائرز ہوں یا ورلڈلی ڈیزائرز ہوں یا فائنانس، وہ خواہشات ہیں، مرض ہے، اس میں شہوت ہے، طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے، جاہ و منصب کی طلب، عزت کی طلب، پیسے کی طلب، شہرت کی طلب وغیرہ وغیرہ۔ تو طمع اور شہوت یہ اور قسم کی چیز ہے، اور جس سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یقین کو ختم کرتا ہے، اور طمع توکل کو ختم کرتا ہے۔ شہوت وہ یقین کی جڑ کاٹتا ہے، اور یہ اللہ پہ توکل اور رضا کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس طرح اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے۔ قلب خواہ مرض شک میں مبتلا ہو، خواہ مرض طمع یا مرض شہوت میں مبتلا ہو، جب قلب مریض ہو جاتا ہے
تو اس جیسی ملتی جلتی چیزیں، تصورات، خیالات، خواہشات اس میں ایڈ ہوتی چلی جائیں تو اس کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے اور مریض اور سخت مریض ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے سد باب کے لیے اس کی مخالف سمت کی چیزیں جو طمع کو دور کریں، شہوت کو دور کریں، یا مرض شک ہے تو شک کو دور کریں، یقین کی طرف لائیں، وہ چیزیں آتی چلی جائیں تو بندہ اس مرض سے شفا یاب ہوتا ہے۔ یعنی مریض کے لیے پھر دیکھنا ہے کہ جب یہ چیزیں اس نے دیکھ لی، ڈائگنوز کر لی کہ میرے اندر بھئی شک ہے، میں شک میں مبتلا رہتا ہوں، شکوک میں، اور یقین کی کیفیت نہیں، تذبذب رہتا ہے، تو پھر وہ ایسی مجلسوں میں، صحبتوں میں نہ جائے، ایسے لٹریچر کو نہ پڑھے، ایسی ویڈیو کلپس کو نہ دیکھے، ایسی کتابوں کو نہ پڑھے، ایسی آن لائن چیزوں کا مطالعہ نہ کرے جو اس کے شک میں اور اضافہ کریں۔ بندہ کیا کرتا ہے، ہماری جو بیسک خرابی وہ یہ کہ پہلے شک پیدا ہو گیا، مصیبت میں پھنس گیا، اب وہ اسی شک کو دور کرنے کے لیے اسی لٹریچر کو اور انہی آن لائن اویلیبل مواد کو پڑھ رہا ہے جس نے شک پیدا کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں اپنا شک دور کرنا چاہتا ہوں، میں کلیئرٹی لینا چاہتا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کلیئرٹی نہیں، اس سے کنفیوژن بڑھتا چلا جا رہا ہے، سسپیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈاؤٹس مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سو جس جگہ سے مرض ملی تھی بندہ اسی جگہ سے پھر علاج کروانا چاہ رہا ہے، یہ اس کی گمراہی ہے۔ تو دل اس کو وہاں لگاتا ہے، غلط راہ پہ گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ مریض کا مرض شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور پڑھتا ہے اور اس چیز کو دیکھتا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ یہ سارا سورس اس کی مرض شک پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح جس مجلس اور جس صحبت اور جس دوستی اور جس تعلق سے اور جس جگہ آنے جانے سے مرض طمع اور مرض شہوت پیدا ہوئی تھی، بندہ انہی دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، کہتا ہے میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ خاک اصلاح کرنے والے ہوتے تو وہاں سے جراثیم لے کر نہ آتے۔ اب جہاں سے طمع اور شہوت کے جراثیم لیے ہیں تو وہاں سے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، چونکہ دل کی آسودگی قائم ہو جاتی ہے، اس سے بڑھتے بڑھتے وہ مرض شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سورس کو قطع کر دینا، اس کو بلاک کر دینا جہاں سے مرض انٹر ہوا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اللہ رب العزت اتنے میں خیر فرما دے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے جو چاہا مضمون کا وہ حصہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔